بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ تصادم کی طرف جا رہی ہے۔ خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے اب وہ ایک سیاسی جنگ کے بجائے اب اس جنگ کو سڑکوں پہ بھی لڑنے کے بارے میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس معاملے اس طرف بڑھ رہی ہیں کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے اور یہ لڑائی صرف پارلیمنٹ کے اندر نہ لڑی جائے بلکہ پارلیمنٹ کے باہر بھی اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہ صورتحال انتہائی سنگین ہو سکتی ہے اور یہ معاملہ ہونا ہے کل سے، جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے پیر سے، منڈے سے لے کر اور جمعے اور ہفتے تک۔ یہ معاملہ کافی خطرناک ہے، سنگین ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں بڑی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بھی غلطی، پولیٹیکل پلیئرز کی معمولی سی بھی غلطی اور ایک جذباتی فیصلہ، اور ایک جذباتی فیصلے میں بے قابو کارکن، بے قابو لیڈرشپ، ان کی معمولی سی غلطی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس سسٹم کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ایمرجنسی بھی نافذ ہو سکتی ہے، تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک معمولی سا ایک کام کرنے گئے تھے، رکاوٹیں ہٹانے گئے تھے ماڈل ٹاؤن میں، اور اس کے بعد 14 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں، اور ماڈل ٹاؤن کا سانحہ آج تک یاد رکھا جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اب بھی ایک ایکٹ ہو چکا ہے پارلیمنٹ لاجز میں، اور اب بہت زیادہ جارحانہ انداز اختیار کر رہے ہیں پولیٹیکل پلیئرز، پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں طرف سے۔ اس کی ذرا میں ڈیٹیل دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک خبر آپ کو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر پشاور فیض حمید صاحب، یہ خبروں کی مرغوب غذا ہیں، اور خاص طور پہ اپوزیشن کی جو ہے کیمپ ہے اس میں یہ بہت زیادہ مرغوب سمجھے جاتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر فوج کو بھی گالی دینی ہے تو پھر آپ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر آپ دے دیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو پچھلے دنوں مسلم لیگ نواز نے بھی اس دوران کافی حملے کیے اور یہ دعویٰ کیا کہ جنرل فیض حمید نے پھر کوئی ٹیلی فون کالز کی ہیں، ارکان سے رابطہ کیا ہے، وہ لوگوں کو کال کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، اس طرح کی مسلم لیگ نواز کی طرف سے خبریں آئیں۔ پھر ایک ابھی حالانکہ کامرا میں جب یہ J-10C طیاروں کا کی تھی ایک تقریب، پروقار تقریب، اس میں بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تھے، لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر پشاور فیض حمید صاحب بھی تھے، پاک فضائیہ کے بھی افسران تھے، دیگر ملٹری لیڈرشپ بھی تھی، وزیر اعظم بھی تھے، سب کچھ تھے۔ اور اسی دوران یہ خبر چلی اور خبر یہ دی گئی کہ جناب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ وہ ایسے ہی تھا جیسے سامنے آدمی کے پڑا ہو، پشاور جو ہے کانٹینٹ سامنے پڑا ہو، اس طرح سے بات کی گئی اور پھر وہ خبر پھیلتی گئی۔ اور یہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے اپنے یوٹیوب پہ یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور یہ ساری انفارمیشن 1 پوائنٹ ایجنڈا اس پہ۔ تو یہ چیزیں ہم نے بھی کنفرم کیا اور تصدیق کی تو سب کی طرف سے جواب آیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ خبر چونکہ اتنی ایسی تھی، الزام ایسا تھا کہ اس پہ پھر DGISPR افواج پاکستان کے ترجمان میجر بابر افتخار صاحب کو تردید کرنا پڑی، باقاعدہ ٹویٹ کرنا پڑی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بیس لیس خبر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی تو یہ ذرا سن لیں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب سے اپوزیشن کیوں خوفزدہ ہے۔ خاص طور پہ وہ اس لیے خوفزدہ ہے کہ نومبر میں جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت پوری ہو جائے گی بطور آرمی چیف، تو نومبر میں جو سینئر موسٹ جرنیل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل جو ہوں گے 3 اسٹار جنرل، پہلے 4 نمبر، چوتھے نمبر پہ جنرل فیض حمید صاحب ہوں گے، اور وہ کنسیڈر ہوں گے آرمی چیف کے طور پہ۔ اگلی دفعہ جو نیکسٹ آرمی چیف ہیں نومبر میں جو چینج آف کمانڈ ہو رہا ہے، اس میں جنرل فیض حمید صاحب چوتھے نمبر پہ ہیں۔
تو ماضی میں اگر ہم دیکھیں جنرل راحیل شریف کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا انتخاب ہوا، تو اگر اسی ٹرینڈ کو دیکھیں تو بالعموم جو تیسرے، چوتھے اور پانچویں نمبر سے ہی پک کیا جاتا ہے آرمی چیف، اور عموماً پہلے 2-3 جو ہیں وہ سپرسیڈ ہو جاتے ہیں۔ ماضی کی بات کر رہا ہوں، اگلی دفعہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے اپوزیشن، اور اس کو دھڑکا لگا ہوا ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو بہت زیادہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ نومبر میں کہیں جنرل فیض حمید صاحب آرمی چیف نہ بن جائیں۔ یہ چیز مصیبت بنی ہوئی ہے ان کے لیے، اور جنرل صاحب فیض آ گئے آرمی چیف تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاید، کیونکہ وہ اتنا کچھ کہہ چکے ہیں، نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ، مسلم لیگ نواز کے لوگ بہت زیادہ کہہ چکے ہیں، ایاز صادق صاحب کہہ چکے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی کہہ چکے ہیں اور جنرل فیض کو بھی کہہ چکے ہیں، دونوں کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکے ہیں۔ اب ان سے پیچھے ہٹنا ذرا مشکل ہے، تو اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹ کرتے رہتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب خبروں میں رہیں، ان کو خبروں میں رکھا جائے اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں اور وہ ایک متنازع کے طور پہ برقرار رہیں، وہ ایک متنازع نام کے طور پہ رہیں، مطلب یہ ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور یہ نومبر تک کسی طرح چلتی رہیں گی، اور تا وقت کہ جب تک کہ نئے آرمی چیف کا اعلان نہ ہو جائے، نئے آرمی چیف کون ہے۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب آتے ہیں خبر کی طرف جو ہے تحریک عدم اعتماد والے معاملے میں۔ تو اس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس ہفتے ہونے کا امکان ہے، منڈے سے سٹارٹ ہو رہا ہے، زیادہ چانسز ہیں کہ بدھ، جمعرات، جمعہ ان 3 دنوں میں یہ معاملہ ڈسپوز آف کیا جانا ہے، اور میکسیمم اگر گیا بھی تو یہ ہفتے تک معاملہ جائے گا، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد پھر جو ہے OIC کے سمٹ ہے اس کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہوگا، اور یہ 2-3 دن میں یہ سارا معاملہ نمٹایا جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں اس میں ذرا تلخی اور رنجشیں بڑھ گئی ہیں۔ ایک تو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے اب اتحادی جماعتوں کو بھی لتاڑنا شروع کر دیا ہے، اور پہلا حملہ ہوا کاف لیگ پہ، اور انہوں نے کہا کہ کاف لیگ 5 ممبروں کی جماعت ہے اور وہ مانگ رہی ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کی اور بلیک میل کر رہی ہے۔ اس کا جواب مونے سلائی نے بھی دے دیا، اور اس کا جواب کامل علی آغا صاحب نے بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو خود پیسے لیتے رہے ہیں ہمارے بزرگوں سے۔ تو یہ ایک تلخی کی جانب معاملہ جا رہا ہے، اور چودھری صاحبان جو ہیں وہ بہرحال وزادار آدمی تو ہیں، لیکن وہ اس طرح کی کوئی ان پہ حملہ کرے اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، وزیر داخلہ نے سخت زبان استعمال کی، وزیر داخلہ صاحب اور جناب وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب دونوں بہت زیادہ فرنٹ لائن پہ وہ وزیر اعظم عمران خان کا اور حکومت کا کر رہے ہیں دفاع، اور چونکہ ایک ترجمان ہے وزارت اطلاعات ان کے پاس ہے، حکومت کے ترجمان ہیں، دوسرے وزیر داخلہ ہیں جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تو دونوں ہی وزیر جو ہیں اس وقت میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا، خاص طور پہ پارلیمنٹ لاجز پہ جب معاملہ ہوا، ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ چکا ہے، 2 MN گرفتار بھی ہوئے، پھر ان کی رہائی ہوئی، سینیٹر کامران مرتضیٰ کے ساتھ بھی ہوا۔ تو اب پارلیمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ لاجز، یہ سب کچھ اس دن، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو شاہراہ دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، وہ اس پہ ہوگی FC اور رینجرز، یہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، اس میں تو کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے۔ وہ تو اعلان کر دیا گیا ہے کہ سیکورٹی کی ذمہ داری، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ان دونوں کے پاس ہوگی، رینجرز اور FC۔ اب اسلام آباد پولیس وہ پیچھے رہے گی اور وہ صرف ناکوں شوقوں پہ رہے گی، لیکن زیادہ ان کے پاس کنٹرول ہوگا۔ نیکسٹ ہوگا اگلی بات کہ کیا افواج پاکستان کو طلب کیا جا سکتا ہے؟ اس کا بھی امکان موجود ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ان کا آرٹیکل 245 اس کو استعمال میں لایا جائے، بروکار لایا جائے، اور افواج پاکستان کو بھی مدد کے لیے طلب کر لیا جائے۔
اس پہ بھی غور و خوض شروع ہو چکا ہے، اور یہ پریکٹس نواز شریف صاحب کر چکے ہیں جب دھرنا تھا اور اس وقت افواج پاکستان موجود تھی، اور وہ سامنے نہیں آئی لوگوں کے ساتھ، ایسی کسی جگہ پہ نہیں آئی جہاں پہ ان کا لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو، ٹکراؤ ہو، بلکہ ڈپلومیٹک انکلیو، سپریم کورٹ آف پاکستان، پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، ریڈیو پاکستان، یہ اس طرح کی جو اہم تنصیبات تھیں، اہم عمارتیں تھیں، ان کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ یہ تو ہے ایک ایشو۔ اب اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے لب و لہجہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی میدان میں، مسلم لیگ نواز بھی، انہوں نے بھی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ دونوں پہ الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ رشید جو ہیں وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ کافی سخت ہے، اور اس سے حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو معاملہ ہے تحریک عدم اعتماد والے دن، اس سے ایک دن پہلے، اب اس سے ایک دن پہلے پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا، اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان بھی ہو گیا، اور 1 ملین کا ہے جن کا ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف کا، تنظیم کو کہہ دیا گیا ہے، پارٹی عہدیداروں کو کہہ دیا گیا ہے۔ اب اس کے جواب میں اپوزیشن نے بھی اناؤنس کر دیا ہے۔ اپوزیشن نے کہا ہے کہ جناب ہماری بھی ریلی، ہمارا بھی جلوس آئے گا، اور ہمارے کارکن بھی ہوں گے ریڈ زون میں، ڈی چوک میں، اگر حکومت کرے گی تو پھر ہم بھی لے کے آئیں گے۔ اب یہ معاملہ کوئی اتنا بہت ہی سمپل نہیں ہے، کیونکہ جہاں کشیدگی بہت زیادہ ہو اور ایک دوسرے کی لیڈرشپ پہ ذاتی قسم کے حملے بھی ہو رہے ہوں، خواتین تک حملے ہو رہے ہوں، اور زیرو ٹالرنس ہو، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان براہ راست کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ ہو، مذاکرات نہ ہو رہے ہوں، کوئی ٹاکنگ ٹرمز نہ ہوں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی تک، اس وقت تک جب کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا ہے، ابھی تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا کہ ہم اس کو کیسے انگیج کریں گے، کس طریقے سے یہ سارے معاملات پرامن طریقے سے ہو جائیں۔ دونوں طرف سے دھواں دار قسم کی دھمکیاں، زبان جو بھی ہے، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا۔ اب اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ذہن میں رکھیے کہ جب معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف معاملہ انہی پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان میں ہو۔ اس میں اگر مذہبی جماعتیں شامل ہو گئیں تو وہ مزید خطرناک ہو جائے گا، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کال دے دی تو وہ تو اس کے بعد تو پھر آپ تصور بھی نہ کیجئے کہ تصادم نہ ہو، کیونکہ مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پریزنس کم ہے، لیکن مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی ان کی بہت زیادہ ہے، اور ٹی ایل پی پائپ لائن میں یہ چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر پی ڈی ایم میں صرف مولانا فضل الرحمان کی جماعت نہیں ہے، بلکہ نورانی صاحب کی جماعت بھی موجود ہے، جمعیت اہل حدیث بھی موجود ہے۔ تو یہ سارا جو ہے ایلیمنٹس اکٹھے ہونے کی صورت میں اور ایک ہی جگہ پہ ہونے کی صورت میں خطرناک اختیار ہو سکتا ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دھمکی دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ ہے، وہ بھی چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے گا۔ اب اس میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ ایک دن پاکستان تحریک انصاف ہے جی کہ کل اگر ووٹنگ ہے، فرض کریں جمعے کو اگر ووٹنگ ہے اس پہ تحریک عدم اعتماد پہ، تو ہم ایک دن پہلے کریں گے۔ اگر جمعے کو ہے تو جمعرات کو ہم کر لیں گے اپنی پاور شو، اور اگر ہفتے کو ہوا تو جمعے کو کریں گے۔ اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم بھی اسی دن کریں گے، اور ہم بھی یہ کام ضرور کریں گے۔ اب جو کہنے کو تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک دن پہلے کریں گے، لیکن اگر ان کا خیال ہے کہ 1 ملین لوگوں کو لے کے آنا ہے، 1 ملین نہ بھی آئیں، اگر 1 لاکھ لوگ بھی آ جائیں، 1 لاکھ لوگ بھی لے آئیں، تو اس 1 لاکھ کے بعد اگر وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اندر سے ہی کوئی شرارت کر دیتا ہے کہ نہیں جی ہم نے نہیں جانا، ہم بیٹھے ہیں، تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہو پھر جائیں گے واپس، تو اس کے بعد تو صورتحال مخدوش ہو جائے گی، کیونکہ حکمراں جماعت ہے اور
لاٹھی چارج کچھ ہونا نہیں کیونکہ ایک خیبر پختونخوا اور پنجاب یہ 2 ٹارگٹ ہیں، لاہور، اسلام آباد، گوجرانوالہ، اٹک اور خیبر پختونخوا سے لوگوں کو لے کے آنا ہے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال اس وقت تک کی، اور اسی لیے اب وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا بھی چینج ہو گیا ہے لب و لہجہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں صلح صفائی کی طرف جانا چاہیے اور بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، اور ایسے حالات نہیں پیدا کرنے چاہیے کہ معاملات خطرناک ہو جائیں اور سارا کچھ ایک طرف ٹھنڈے، انہوں نے کہا کہ صلح صفائی اور ٹھنڈے پروگرام کی طرف جانا چاہیے اور پرامن طریقے سے یہ جو ہے پروسیس ہونا چاہیے، اور الیکشن میں 1 سال رہ گیا ہے، بہتر ہے عمران خان کے ساتھ انتظار کریں اور ایسا نہ ہو کہ 10 سال یہ لائن میں لگے رہیں۔ یہ وہ جو 10 سال والی بات کی ہے شیخ صاحب نے، وہ اسی لیے کی ہے کہ اگر معاملہ پولیٹیکل پلیئرز کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں رہے گا اور نہ ہی اپوزیشن کے ہاتھ میں رہے گا، اور الیکشن جو 1 سال بعد ہونے ہیں وہ پھر الیکشن کب ہوں گے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، 10 سال تو گزر ہی جائیں گے۔ تو ساری سچویشن سے بچنے کے لیے اب دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہوتا ہے۔ فواد چودھری صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ لڑنا مشکل نہیں لیکن بعد میں پھر صلح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے تلخیاں کم ہونی چاہیے اور صورتحال کو معمول پہ لانے کے لیے پولیٹیکل پلیئرز کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔